بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس درود پاک کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیت سرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو ان پر حضرت حوا علیہ السلام حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار کرنا اور یہاں ذکر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے چند فائدے۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب ہی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھیں
उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि पांचों नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त, वजू करते हुए और वजू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मूल भाव करते वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए हैं, मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूदो सलाम खूब भेजा करो। नाज़रीन, अल्लाह पाक के दरूद भेजने से मुराद रहमत नाज़िल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। एक दरूद में 3 फायदे हैं: 10 रहमतें, 10 गुनाहों की माफी और 10 दर्जात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बकसरत दरूद पाक पढ़ने वाले खुश नसीब के गुनाहों की मगफरत कर दी जाती है, फिक्रों और परेशानियों से निजात मिलती है। उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाती है, उसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफात करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बखील वो शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दरूद ना भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुलाम आजाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि मजलसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालस को दरूद पाक से मज़य्यन किया करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमे का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना तर्क न करना। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिससे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो उसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा,
پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حل ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام خسلانی اپنی کتاب المواہب دینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔